نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے حوالے سے 7 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، اور نمبر 2 صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے، اور نمبر 3 صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے آدمی پر واجب ہوتا ہے، اور نمبر 4 صدقۃ الفطر کتنا واجب ہوتا ہے، اور نمبر 5 صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں، یعنی صدقۃ الفطر کن کو دیا جا سکتا ہے، اور نمبر 6 صدقۃ الفطر میں جو اجناس ہیں گندم، جو، کشمش اور کھجور، یہی اجناس دینی ضروری ہیں یا پھر ان کی مالیت اور قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور نمبر 7 صدقۃ الفطر کب دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس حوالے سے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ باقی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو خریدتے وقت آپ کی نیت فروخت کرنے کی ہو، یعنی جب آپ نے کوئی چیز خریدی اس وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا، آگے اس کو بیچوں گا، تو یہ مال تجارت کہلائے گا، اور یہی نیت آپ کی اب تک برقرار ہے، یعنی نیت آپ کی بدلی نہیں ہے، آپ کی ابھی تک نیت یہی ہے کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا۔ اگر نیت بدل چکی ہے تو پھر اس کے احکامات اور ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز مال تجارت، یعنی جس کو خریدتے وقت نیت ہو کہ آگے فروخت کروں گا۔ دوسری چیز سونا ہے، اور تیسری چیز چاندی ہے، اور چوتھی چیز ہے نقد رقم آپ کے پاس ہے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان مثلاً کپڑے ہیں گھر کے اندر، بستر ہیں، برتن ہیں، یا گاڑی ہے، یا دیگر چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت میں نہیں داخل، یعنی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال میں انسان کے گھر میں استعمال نہیں ہوتی، تو ایسی 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ باقی دوسری چیز صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے، یعنی اس کے وجوب کا وقت کیا ہے، تو صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت جو ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہے۔ جیسے ہی عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہوگا، اب اگر انسان کے پاس اتنا مالیت ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے انسان نے ادا کرنا ہے، تو اگر مرد ہے تو پھر اس کی اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے، وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اس کی نابالغ اولاد ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کی طرف سے بھی اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں البتہ بالغ اولاد کی طرف سے، اسی طرح بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اس کی اولاد میں کوئی بالغ بچہ ہے یا بچی ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، تو پھر اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر اس پر ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کے پاس اتنا مالیت ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس پر اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اولاد کی طرف سے ماں پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، وہ باپ پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر عورت غیر شادی شدہ ہے، بالغ ہے اور غیر شادی شدہ ہے، اس کے پاس اتنا مالیت ہے کہ اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، تو اس پر بھی صرف اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا، باقی کسی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں اگر باپ ہے وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح مرد اپنی بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پہلے ان کو بتلا دے
بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے تو پہلے ان کو بتلا دے، اسی طرح بیوی کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو پہلے بیوی کو بھی بتلا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے، اسی لیے پہلے ان سے ان کی نیت معلوم کر لے اور ان کو بتلا دے، پھر صدقۃ الفطر ادا کر دے تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ اگر انسان گندم کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم یا ان کا جو نقد ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت صدقۃ الفطر میں ادا کر سکتا ہے، اور اگر کھجور، کشمش یا جو سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو یا پھر ان کی جو نقد قیمت ہے وہ ادا کر دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر گندم کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے تو 2.25 کلو گندم یا اس کی مالیت، اسی طرح اگر کھجور، کشمش اور جو سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر 4.5 کلو یا پھر ان کی مالیت صدقۃ الفطر میں ادا کرنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز، صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں، تو صدقۃ الفطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی ادا کر دیا جا سکتا ہے۔ مثلا رشتہ داروں میں کوئی ایسا مستحق آدمی ہے یا عورت ہے جو بیوہ ہے اور مستحق ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو پھر ان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی جائز ہے، اور اس میں ثواب زیادہ ہوگا، ایک تو صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقۃ الفطر ادا کرنے کا۔ اسی طرح پڑوس کے اندر کوئی مستحق ہے تو پھر اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قابل اعتماد دینی مدارس جو ہیں ان کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے صدقۃ الفطر، اس لیے کہ دینی مدارس کے اندر بھی مستحق غریب اور نادار طلباء کرام زیر تعلیم ہوتے ہیں، اور وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے خرچہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ چھٹی چیز، صدقۃ الفطر میں یہ جو اجناس ہیں گندم، کشمش، کھجور اور جو، یہی اجناس دینی ضروری ہیں یا پھر ان کی مالیت اور قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں یہی اجناس ادا کرنی ضروری ہے، یعنی مثلا اگر آپ گندم سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم ہی دینی ہوگی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کھجور، کشمش اور جو سے دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی 3.5 کلو یا 4.5 کلو کشمش، کھجور اور جو دیے جا سکتے ہیں، ان کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں یہی اجناس بھی دے سکتے ہیں یا پھر ان کی مقدار کے مطابق جو مالیت اور قیمت ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں آسانی زیادہ ہے، اکثر دیگر مسالک کے لوگ، دیگر فقہ کو فالو کرنے والے لوگ بھی اس قول میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ باقی صدقۃ الفطر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی گندم سے ہی ادا کرے، نہیں، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، تو اس کو وہ کشمش سے بھی ادا کرے تاکہ زیادہ مالیت بنے اور غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو، اور اگر کھجور سے ادا کرنے کی طاقت ہے تو وہ کھجور سے ادا کرے۔ اسی طرح اگر جو سے ادا کرنے کی جو ہے استطاعت اور توفیق ہے تو وہ جو سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے بس یہی کچھ سمجھ رکھا ہے، بس صرف گندم سے ہی دینا ہے کیونکہ سب سے کم ریٹ گندم کا ہے آج کل میں، تو ایسا نہیں، جس کے پاس جو، یہ نہیں ہے کہ ادا نہیں ہوگا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ احتیاط، زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان کے پاس جو حیثیت ہے کھجور، کشمش یا جو، اس اعتبار سے ادا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ مستحقین تک پہنچے اور وہ اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر سکیں۔ ساتویں چیز، صدقۃ الفطر دینا کب ہے، تو صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت ہم بتا چکے ہیں، جو وجوب کا وقت ہے وہی ادائیگی کا وقت ہے، یعنی عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے زیادہ بہتر ہے ادا کرنا، تاکہ اس سے پہلے صدقۃ الفطر کے جو پیسے ہیں وہ مستحقین تک پہنچ جائیں
اور وہ اپنے عید کی دیگر ضروری چیزوں کو خرید کر سکیں۔ البتہ اگر عید والے دن ہی دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، اور اگر عید والے دن بھی نہیں دے سکے، عید سے پہلے بھی نہیں دے سکے، تو اب بھی آپ کے ذمے میں باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت پر ادا نہیں کر سکے تو اب چھٹی معاف ہو گیا، نہیں، اب بھی وہ آپ کے ذمے میں باقی ہے۔ چاہے آپ زندگی میں جتنا بھی آپ نے نہیں دیا، 10 سال نہیں دیا، 20 سال نہیں دیا، 50 سال نہیں دیا، تب بھی وہ آپ کے ذمے میں واجب ہے۔ یعنی ان 50 سالوں میں، 20 سالوں میں، 25 سالوں میں آپ صاحب نصاب تھے، آپ پر صدقۃ الفطر واجب تھا، لیکن آپ نہیں دے سکے کسی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نہیں دے سکے، وہ اب بھی آپ کے ذمے میں باقی ہے اتنے عرصے کا، 50 سال، 20 سال، 25 سال، اب بھی آپ کے ذمے میں باقی ہے، اب بھی وہ آپ ادا کر سکتے ہیں اور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔